بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ناظرین کرام و معزز سامعین، السلام علیکم۔ جیسا کہ ماہ مبارک رمضان میں لاک ڈاؤن سے استفادے کی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ابتداءً ہر روز میں قرآن مجید کی آیت کو پڑھ رہا ہوں: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے پیغمبر کی سیرت کو تمام مسلمانوں کے لیے نمونۂ عمل قرار دیا۔ جب تمام مسلمانوں کے لیے نمونۂ عمل قرار دیا تو پھر سیرت پیغمبر کے اوپر تمام مسلمانوں کا چلنا ضروری ہے۔ اسی لیے آیت میں آگے بڑھ کے کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ دیکھو، جس رسول کی سیرت کو ہم نے تمہارے لیے نمونۂ عمل قرار دیا، وہ رسول جب کوئی چیز دے تو اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ گویا بات واضح ہو گئی کہ فقط کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ پیغمبر کی سیرت پر انسان عمل نہ کرے اور ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونۂ عمل نہ قرار دے۔ آئیے کہاں تک سیرت کو بیان کیا جائے، کیونکہ موضوع ماہ رمضان اور لاک ڈاؤن سے استفادہ ہے، لہذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے دیکھیں کہ پیغمبر کو اللہ نے سارا اختیار دیا ہے، اور اختیار دینے کے بعد کہا کہ دیکھو، جب یہ کوئی چیز دے تو لو، اور جس سے روکے تو رک جاؤ، اپنی مرضی کہیں شامل نہ کرو۔ لاک ڈاؤن کے مناسبت سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو مصیبت نہ سمجھ کے، اگرچہ اس کو نعمت سمجھ کے، نعمت تصور کر کے استفادہ کیا جائے تو بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے، نہ جانے کتنے انسان دنیا میں ہیں کہ کاروباری مصروفیت کی وجہ سے، دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو آج تک اپنے بچوں کو گھر میں وقت نہ دے سکے، بچوں کے اوپر پیسہ خرچ کیا، دولت خرچ کیا، ان کو دنیاوی تعلیم دلائی، مگر کبھی دین کو یا دین کے حوالے سے ان کے سامنے نہ کوئی بات کی، اس لیے کہ مصروفیت تھی۔ لہذا وہ ماں باپ جو کاروبار کی وجہ سے ہمیشہ مصروف رہے ہیں، اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
اپنے بچوں کو جہاں پر دنیاوی تعلیم دلائی، دنیاوی ترقیوں سے ہمکنار کیا، وہیں پر دین سے بھی آشنا کرائیں اس لاک ڈاؤن کے ماحول گھر میں رہ کر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتا ہے انسان، ساری ترقی کرنے کے باوجود جب تک کہ انسان دین کا علم حاصل نہیں کرے گا، شریعت کا علم حاصل نہیں کرے گا، اس کے اندر روحانیت نہیں پیدا ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب روحانیت نہیں پیدا ہوگی تو وہ دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا، اور اگرچہ مسلمان ہو بھی گیا ہے تو دین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا دین کے اصولوں میں، جیسا کہ کل میں نے گزارش کیا تھا، کہ سب سے پہلی چیز ہم کو اس پر نگاہ دوڑانی چاہیے کہ جو ہم غذا کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ حرام غذا ہے تو اس کے بھی اثرات ہیں، حرام غذا ہے، حلال غذا ہے تو اس کے بھی اثرات ہیں۔ بلکہ یوں کہوں کہ جتنے اعمال انسان انجام دیتا ہے، چاہے وہ واجبات ہو، چاہے مستحبات ہو، چاہے حرام ہو یا مکروہ ہو یا مباح ہو، سب کے الگ الگ اثرات ہیں۔ مثلا انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ایک اچھا اثر ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، حج کر رہا ہے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مستحبات ہیں، مستحبات کو انسان انجام دے رہا ہے تو اس کے بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان دینا مستحب ہے، اگرچہ انسان گھر میں اذان دے تو اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ ہر عمل میں جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ بھی ہے۔ اذان انسان دے رہا ہے، اس کا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ اس کے کان کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ انسان اگرچہ گھر میں اذان دے بآواز بلند تو گھر میں جو شیاطین ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، یا جو گھر میں خرابی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ اگرچہ انسان گھر میں بآواز بلند اذان دے تو جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، جو جراثیم ہیں اذان کی آواز سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے اب کیا وجہ ہے کہ حکومت نے جو ہے اذان ہی کے اوپر پابندی لگا دی، اذان کے اوپر پابندی لگا کے کرونا کو نہیں بھگایا اس سرکار، بلکہ اذان میں وہ صفت اور وہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا وائرس اس کے ذریعے سے دور ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے اوپر حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے اور ان پابندیوں کو ہٹانا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال جب کوئی طاقتور چیز آتی ہے تو اس سے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اذان کے ذریعے سے ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اس مصیبت سے، اس طاقت سے ہم کو نجات وہی دے سکتا ہے جو سپر پاور ہے، جو ساری طاقتوں کا ملجا و ماوا اور منبع ہے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال ہر چیز کا اثر ہے، چاہے وہ حلال ہو حرام ہو، دونوں کا اثر ہے، اور دونوں کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اگرچہ حرام انسان استعمال کر رہا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ دنیا کی ساری ترقیاں وہ حاصل کر لے گا، مگر اس کو سکون، اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگرچہ انسان حلال کھا رہا ہے، حلال غذا کھا رہا ہے، تو کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوگا، مگر جو اطمینان اور سکون کی دولت ہے وہ اس کے پاس ہوگی۔ اور اس کے بہت سے مثالیں ہیں دنیا میں، تاریخ میں بھی بہت سے واقعات ہیں، حلال کے بھی واقعات ہیں، حرام کے بھی واقعات ہیں۔ حرام کے ذریعے سے انسان کبھی حق کو قبول نہیں کرتا، اور اگرچہ حق کو قبول بھی اس نے کر لیا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ یہ حرام غذا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن جو حق پر ہوتے ہیں، جو حلال غذا کھاتے ہیں، وہ حق پر ہوتے ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جس نے حلال غذا کھائی ہے اس کے اندر روحانی طاقت ہوتی ہے، اور جس نے حرام غذا کھائی ہے
اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، جو کچھ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے جسمانی طاقت ہوتی ہے۔ اسلام نے جسمانی طاقت کو ترجیح نہیں دیا ہے بلکہ روحانی طاقت کو ترجیح دیا ہے۔ جہاں جسمانی طاقت ہوتی ہے کہیں وہ امر ابن عبد بت بنتا ہے، کہیں مرہب ہوتا ہے، کہیں انتر ہوتا ہے، لیکن جہاں روحانی طاقت ہوتی ہے، کوئی حر ہوتا ہے، کوئی مسلم ابن وسجہ ہوتا ہے، کوئی سعید زہیر ہوتا ہے، کوئی مسلم ابن عقیل ہوتا ہے، یہ روحانی طاقت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی غذا کے اوپر غور کرے، کوشش یہ کرے کہ وہ حلال غذا کھائے، اور اس کا قرآن نے بھی حکم دیا ہے۔ اور اگرچہ انسان حرام غذا کھا رہا ہے تو دنیا کی سب کچھ مل سکتی ہے، ساری نعمتیں مل سکتی ہیں، مگر جو جس نعمت کے لیے، جس سکون کے لیے انسان ساری نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سکون نہیں ملتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ لبنان کا ایک ڈاکٹر ہے جو MBBS ڈاکٹر تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میرا باپ کسان تھا اور بہت ہی محنت و مزدوری کر کے، کاشتکاری کر کے اس نے ہم کو آسٹریلیا پڑھنے کے لیے بھیجا، اور ہم گئے اور باقاعدہ اس نے دولت دیا، پیسہ دیا، اور میں پڑھ کے آیا اور MBBS ڈاکٹر ہو کے آیا۔ اور جب میں اپنے وطن پہنچا تو بڑی خوش و خرم کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی تھی، مگر کچھ مسائل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ذہنی سکون نہیں تھا، الجھنیں تھیں، پریشانیاں تھیں، ڈپریشن کا میں شکار تھا۔ تو ایک روز اسی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے، مشکل میں چونکہ گرفتار تھا، رکھتے ہوئے میں بازار گیا، اور جانے کے بعد زہر کی شیشی لی اور لے کے آیا کہ آج میں زہر کھا کے اپنا کام تمام کر لوں گا تاکہ مشکلات سے، پریشانیوں سے، ڈپریشن سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ رات میں لا کے رکھا، اپنے میز پہ جیسے ہی رکھا اور چاہا کہ زہر کھا لوں، اتنے میں دروازے پہ کسی نے دستک دیا۔ جب دستک دیا تو یہ اٹھ کے گیا، اور جانے کے بعد دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک بچپن کا دوست وہ آیا ہوا ہے۔ فوراً دروازہ کھولا اور اس کو اندر لے آیا۔ دوست وہ بیٹھا جیسے ہی کمرے کے اندر میز کے اوپر، جب اس نے زہر کی شیشی دیکھی تو ایک مرتبہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اے دوست، یہ بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو زہر معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ ہاں یہ زہر ہی ہے، اور میں آج لے کے آیا ہوں، اور میں اس کو کھانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ تم آ گئے، اس لیے کہ میں بے حد پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، اور سوائے جان دینے کے اور خودکشی کرنے کے میرے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ دوست، اس نے سمجھایا، پڑھا لکھا نہیں تھا زیادہ، لیکن اس کے اندر کیا تھی؟ پڑھا لکھا تو نہیں تھا زیادہ، لیکن اس کے اندر روحانی طاقت تھی۔ اس نے سمجھایا کہ دیکھو یہ خودکشی ہے، یہ حرام ہے، یہ اسلام میں اس کو خودکشی کہیں گے، انسان اس طریقے سے مرے گا تو حرام موت مرے گا۔ اس نے سمجھایا، جب سمجھایا تو وہ باز آ گیا زہر کھانے سے، اور دوست سمجھا کے چلا گیا، یہ باز آ گیا، اور صبح جب ہوئی ہے تو اپنے باپ کے گھر گیا، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ بابا آپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، آپ نے مجھے کچھ نہیں پڑھایا۔ ایک مرتبہ باپ کہتا ہے کہ احسان فراموش، میں نے کتنی محنت کر کے تم کو پڑھایا، کتنا پیسہ خرچ کیا، اور تم کہتے کہ ہم کو پڑھایا نہیں۔ کہا کہ بابا جو پڑھانا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھایا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ کل میں پریشان ہو کے زہر کی شیشی لایا تھا اور کھا لیتا، اگرچہ میرا دوست نہ آتا، اس نے منع نہ کیا ہوتا۔ میرا دوست کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر روحانی طاقت تھی، اس روحانی طاقت کے ذریعے سے اس نے ہم کو منع کیا اور میں بعد آ گیا۔ اگرچہ اس نے روحانی طاقت اور اس دوست نے ہم کو منع نہ کیا ہوتا تو آج ہمارا جنازہ تمہارے سامنے ہوتا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ انسان دنیا کی ساری تعلیم حاصل کر لے، اگرچہ حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کیا، جائز و ناجائز کا علم حاصل نہیں کیا، تو ساری دنیا اس کو مل سکتی ہے، مگر اطمینان قلب نہیں مل سکتا۔ اور جب اطمینان قلب نہیں مل سکتا، اور یہاں تک ملتا ہے روایتوں میں کہ حرام غذا کھانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ سنگ دل ہو جاتا ہے،
قساوت قلبی اس کے اندر پائی جاتی ہے، سعادت سے محروم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے حرام غذا کا کہ وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں تاریخ میں بھی۔ علامہ محمد باقر مجلسی جو بہت عظیم امامیہ مذہب کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے والد تقی مجلسی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب محمد باقر مجلسی ہمارے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو 4 سال کی عمر تھی، میں ایک دن ان کو مسجد میں لے گیا، اور جب مسجد میں لے گیا تو میں نے ایک سائڈ میں ان کو جہاں مشق بھری ہوئی پڑی تھی رکھی ہوئی تو وہاں پہ بٹھا دیا، اور میں نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہو کے آیا ہوں تو کیا دیکھا کہ ایک سوئی کے ذریعے سے محمد باقر مجلسی نے، میرے بیٹے نے جو ہے اس میں سوراخ کر دیا اور مشق کا سارا پانی بہہ گیا۔ اتنا بڑا نقصان جب ہوا تو ایک مرتبہ پریشان ہو گئے تقی مجلسی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ وضع حمل سے لے کے اب تک ہم نے ہر احتیاط کیا ہے، نجس غذا نہیں کھلایا، پاک و پاکیزہ غذا کھلاتے رہے ہیں، پھر آخر کہاں سے کون سی کمی ہوئی جس کی وجہ سے اتنا بڑا انہوں نے نقصان کیا۔ پریشان ہو کے گھر آئے، بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ بتاؤ تم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں سوچ رہا ہوں مگر کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی ان کی پرورش میں، آخر تم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ بیوی نے سوچنا شروع کیا، سوچتے سوچتے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ محمد باقر مجلسی ہمارے شکم میں تھے اور مجھے پیاس کا غلبہ ہوا، پانی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ پڑوس میں جو مکان تھا پڑوسی کا، اس کے گھر میں انار کا درخت تھا، اور وہ انار کے درخت کی ٹہنی اور پھل میرے آنگن میں جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں سوئی تھی، میں نے اس سوئی کے ذریعے سے اس انار میں چبھویا، اور اس سوئی میں جتنا انار کا عرق جو ہے لگا اس کو ہم نے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ لیکن جیسے ہی رکھا تو فوراً خیال آیا کہ بھائی یہ جس کا انار کا درخت ہے اس صاحب خانہ کی اجازت نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، فوراً میں نے کلی کر دیا۔ لیکن بہرحال تھوڑا بہت اثر حلق میں رہ گیا اور پیٹ میں چلا گیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جہاں ایک قطرہ اگر سے ناجائز طریقے سے انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے، اور جو انسان مسلسل حرام استعمال کرتا ہو کیا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ اس کا ایمان برقرار رہے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا؟ لہذا قرآن نے بھی کہا ہے کہ دیکھو حلال غذا کھاؤ، اس لیے کہ حلال غذا کے ذریعے سے تم کمال کو حاصل کر سکتے ہو، اور جب کمال کو حاصل کر لو گے تو اسی ذریعے سے تم نجات کے راستے کو طے کر لو گے۔ عزیزان گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ سر کل سوال کیا گیا تھا، کمنٹ میں یہ سوال آیا تھا کہ کیسے پتہ چلے، کیسے ہم جانچیں کہ ہماری غذا حلال ہے کہ حرام ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی دوسری بات ہے کہ انسان اگرچہ حلال طریقے سے کمائی کر رہا ہے تو اس میں یقین ہونا چاہیے کہ نہیں اس میں حلال، مثال کے طور پہ کہیں نوکری کر رہا ہے، اس کو ڈیوٹی جو لگائی گئی ہے کہ تم کو اتنا کام کرنا ہے، اگرچہ وہ مکمل پورا کام کر رہا ہے اور جو اس کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے وہ حلال ہے، لیکن اگرچہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو کام دیا گیا ہے وہ آدھا ہی کر رہا ہے، پیسہ پورا لے رہا ہے، تو یہ مکمل حلال پیسہ نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام مخلوط ہو گیا ہے، اور جب مخلوط ہو گیا ہے تو پھر یہ مشکوک غذا کہی جائے گی اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے اگرچہ ہم نے حلال طریقے سے پیسہ کمایا بھی ہے، لیکن اس میں جو خدا اور رسول کا حکم اللہ نے معین کیا ہے اپنا اور رسول کا اور آل رسول کا، جس کو ہم کہتے ہیں خمس، اگرچہ خمس نہیں نکالا ہے تو پھر بھی وہ پیسہ حلال کمائی کے باوجود اگرچہ اس میں خدا اور رسول کا حق نہیں دیا گیا یا جن مستحقین کا، ضرورت مندوں کا حق تھا اس کو نہیں دیا گیا، تب بھی وہ حرام ہی مانا جائے گا، وہ حلال نہیں ہوگا، اور ایسا اگرچہ ہو رہا ہے تو وہ غذا بھی حرام میں شمار ہوگی اور اس کے بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کہیں دعوت میں گئے، کسی مسلمان نے ہم کو دعوت دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان نے دعوت دیا تو اس کے ہاتھ سے ہم کھا رہے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا بنایا ہوا ہے، اگرچہ ہم اس کو کھا رہے ہیں تو وہ بھی حلال ہے،
مگر ممکن ہے کہ وہ جس کے ذریعے سے جہاں سے وہ لایا ہے وہ مشکوک ہو، لہذا اگرچہ مشکوک ہو گیا ہے ظاہراً، یعنی ظاہراً ہمارے لیے کھانا جائز ہے وہ، لیکن یقین نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس میں کوئی نجاست ملی ہو، ممکن ہے کہ غیر حلال اسے مل گیا ہو اور ہم کھا رہے ہیں تو ہمارا کھانا جائز ہے، ہم گنہگار نہیں ہوں گے، مگر جو اس حرام کے جو مخلوط ہے اس میں اس کے اثرات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے اوپر مرتب ہوں گے، ہمارے اور آپ کے اندر وہ اثرات جائیں گے اور وہ خرابیاں سامنے آئیں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے ہم بازار سے بیک سامان لیتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ حلال پیسے سے ہم نے لیا، سب کچھ صحیح ہے، لیکن یقین نہیں، ممکن ہے کہ اس کو کسی نے اور استعمال کیا ہو، اس میں کوئی چیز اور مخلوط ہو گئی ہو جو حلال نہ ہو، تو وہ کھانا جائز ہے مگر اس کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے، لہذا انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مشکوک غذاؤں سے بھی اپنے کو بچائے تاکہ اس کی روحانیت متاثر نہ ہو، اس لیے کہ اگرچہ انسان کی روحانیت متاثر ہو گئی تو پھر اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور زنگرمی اس لاک ڈاؤن میں اگرچہ ہم گھر بیٹھ کے اپنی روحانیت کی تربیت کریں اور اس کو سنواریں، اس کو بنائیں تو یہ ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہو جائے گا، اور جب تک کہ روحانیت ہماری قوی نہیں ہوگی، روحانیت ہماری مضبوط نہیں ہوگی، ہم امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ جتنی ہماری روحانیت قوی ہوتی چلی جائے گی ہم اپنے وقت کے امام کے مقرب ہوتے چلے جائیں گے، ان سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ صلاحیت اپنے اندر اس روحانیت کے ذریعے سے پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ذریعہ بنے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شمولیت کا۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی غذا کے اوپر نگاہ کریں اور اسی اعتبار سے اس لاک ڈاؤن میں ہم اپنے غذا کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگرچہ اس لاک ڈاؤن کے ذریعے سے کچھ دنوں تک آپ نے حرام و حلال کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کر دی تو انشاءاللہ آگے جا کے اس کا نتیجہ اچھا برآمد ہوگا، اس لیے جب روحانیت قوی ہو جائے گی تو پھر انسان برائی کے راستے بلکہ وہ اچھائی کے راستے پہ چلے گا، جب اچھائی کے راستے پہ چلے گا تو پھر اس کی نجات ممکن ہے۔ لہذا یہ ایک مثال کے طور پہ اشارتاً میں نے بات کی ہے، لیکن اگرچہ ایک ایک رخ کے اوپر آپ غور کرتے جائیے گا تو آپ خود ہی نتیجہ نکال لیجئے گا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس کو اختیار کرنا چاہیے اور کس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل زندگی رہی تو آپ کے سامنے ہم ان غذاؤں کے بارے میں بھی بیان کریں گے جس کے بارے میں روایتوں میں احادیث میں آیا ہوا ہے کہ ان غذاؤں کے استعمال سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا ان پھلوں کے بارے میں، ان غذاؤں کے بارے میں کوشش رہے گی کہ تفصیل سے بیان کروں تاکہ اس کو استعمال کر کے انسان اپنی روحانیت میں اضافہ کرے اور اپنے قلب کو نورانی بنائے، اس لیے کہ جب انسان کا قلب نورانی ہوگا تو پھر وہ ہدایت یافتہ مانا جائے گا۔ اور روایتوں میں ہے کہ انسان اگرچہ حلال غذا کھاتا ہے تو 40 دن تک پروردگار عالم اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، اور جب انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے تو وہاں نہ وسوسہ شیطانی پیدا ہوتا ہے، نہ خیالات فاسدہ آتے ہیں، بلکہ سوائے خدا اور رسول کے احکام کے اس دل میں کچھ نہیں آتے، اور وہاں امنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم حلال کے اوپر عمل کریں گے، حرام سے پرہیز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔